اچھا، تو پچھلے لیکچر میں نے ایڈورڈ فیسر کی بک سے ارسٹوٹیلین آرگومنٹ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح ارسٹوٹل نے اپنا ایک تصور حقیقت دیا. تو آج ہم اسی آرگومنٹ کو کنٹینیو کریں گے. اچھا، ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آرگومنٹ کو آپ کو کنٹیکسٹ پتہ ہونا چاہیے. تو ارسٹوٹل جو تھا نا، وہ پیگن تھا، وہ کرسچن نہیں تھا، وہ ہندو نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. He was not trying to make a case for any religion. He was just trying to understand reality, why things the way they are. So like وہ ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا، اور اس کے لیے جب وہ اپنا سسٹم کنسٹرکٹ کرتا ہے تو اس سسٹم میں گاڈ نیسسریلی فٹ ہوتا ہے. مینس کہ جو ارسٹوٹل ہے نا، فار ہم اٹ از امپاسبل ٹو ایکسپلین ریالٹی اینڈ without God, and it is also impossible for reality to exist right now without God. So یہ ارسٹوٹیلین آرگومنٹ کا کانٹیکسٹ تھا. تو وہ کسی ریلیجین کو پروف کرنے کے لیے یا ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ یہ آرگومنٹ نہیں دے رہا تھا. وہ صرف انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا تھا ریالٹی کو. اور جب اس نے سسٹم کنسٹرکٹ کیا تو وہاں سے اس نے خدا ڈیڈیوس کیا، اس نے کہ خدا تو ہونا چاہیے. پھر اس نے کہا کہ نیسیسری ہے کہ خدا ہونا چاہیے، ورنہ نیچر آف تھنگس ایکسپلین نہیں ہو سکتی. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھی، میں آپ کو کوئک اوور ویو دیتا ہوں اس کا. تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ کائنات جو ہے اس میں ایک چینج جو ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فیچر ہے کائنات کا جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور چینج کیا ہوتا ہے؟ تو ارسٹوٹل نے ایک چینج کو ڈیفائن اس طرح کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ چینج جو ہوتا ہے اٹس این ایکچوالائزیشن آف پوٹینشیل. تو چینج کیا ہے؟ what is change? Change is actualization of potential. اب جو پوٹینشیل ہوتا ہے نا، وہ خود ایکچولائز نہیں ہو سکتا، خود بخود ایکچولائز نہیں ہو سکتا. جو پوٹینشیل کی ایکچولائزیشن ہے نا، اس کے لیے آلریڈی ایک ایسا ممبر ہونا چاہیے، اینٹی ہونی چاہیے یا بینگ ہونا چاہیے جو آلریڈی ایکچوالٹی ہو. ٹھیک ہے. تو ہر ایک پوٹینشیل کے ایکچوالائزیشن کے لیے ایک ایکچوالٹی چاہیے ہوتی ہے. اور اگر وہ ایکچوالٹی پوٹینشیلٹی سے ایکچوالٹی کی طرف آئی ہو تو اس کے لیے بھی ایک ایکچوالٹی چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے بھی یہ پروسیس چلتا جائے گا. پھر ہم نے بتایا تھا کہ دو قسم کی سیریز تھی جو ارسٹوٹل نے انٹروڈیوس کی تھی. ایک ہے ہاریزونٹل کازل سیریز اور ایک ہے ورٹیکل کازل سیریز. ہاریزونٹل کازل سیریز کو ہم لینئر سیریز بھی کہتے ہیں، اور جو ورٹیکل کازل سیریز ہے نا، اس کو ہم ہیرارکل سیریز بھی کہتے ہیں. جو لینئر سیریز تھی اس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو لینئر سیریز ہے وہ وہ سیریز ہوتی ہے جس کو آپ ٹائم میں اسٹریچ کر سکتے ہیں، بیکورڈلی اور فارورڈلی بھی. بٹ بیکورڈلی اگر ٹائم میں آپ اس کو اسٹریچ کریں نا تو اسٹریچ ہوتی ہے وہ. لائک اس کی میں نے ایگزامپلز آپ کو بہت ایگزامپلز دی تھی. اس میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ لیٹس سے کہ جو آپ کی ایگزسٹنس ہے نا، اس کا کاز کیا ہے؟ آپ کے پیرنٹس ہیں. آپ کے پیرنٹس کی ایگزسٹنس کا کاز کیا ہے؟ آپ ان کے پیرنٹس ہیں. ان کے پیرنٹس کی ایگزسٹنس کا کاز کیا ہے؟ ان کے پیرنٹس سے. تو اگر آپ دیکھیں نا تو ہم ٹائم میں پیچھے جا رہے ہیں، ٹائم میں ہر ایک ممبر ٹائم میں پیچھے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں لینئر سیریز. اور جو لینئر سیریز ہوتی ہے نا، اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. اور ارسٹوٹل کا یہ ماننا تھا، یہ ارسٹوٹل کا ماننا تھا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، بٹ ہم ارسٹوٹیلین آرگومنٹ یہاں پر مطلب میں بیان کر رہا ہوں. تو ارسٹوٹل کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو سیریز ہے لینئر سیریز، اس کو آپ انفینٹلی اسٹریچ کر سکتے ہیں پاسٹ میں. ٹھیک ہے. پرنسپلی یہ پاسبل ہے، انفینٹلی آپ اس کو اسٹریچ کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کرے فار ارسٹوٹل پرنسپلی. تو ارسٹوٹل نے کہا یہ پاسبل ہے. پھر ارسٹوٹل نے ایک دوسری سیریز انٹروڈیوس کی جس کا نام تھا ورٹیکل کازل سیریز. وہ کون سی سیریز تھی؟ اس سیریز میں جو ممبرس تھے نا، ان کے وہ ممبرس جو تھے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. اپنی ایگزسٹنس کے لیے. لینئر سیریز میں ڈیپینڈنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لینئر سیریز میں اگر ایک ممبر جو لائک آپ ہے نا، آپ کی ایگزسٹنس رہے گی اگر آپ کے پیرنٹس چلے بھی جائے. ٹھیک ہے. تو کنٹینیوس ڈیپینڈنسی نہیں ہے. بٹ ہیرارکل سیریز جو ہے، جس کو ورٹیکل کازل سیریز کہتے ہیں، اس میں ایک قسم کی ڈیپینڈنسی ہے. اور یہ ایک قسم کی ڈیپینڈنسی جو ہے یہ اسے لینئر سیریز سے مختلف بناتی ہے. اور یہ جو ڈیپینڈنسی ہے نا، اٹس ناٹ لائک اس میں ہم بیکورڈ ان ٹائم نہیں جا رہے لینئر سیریز کی طرح. یہ ڈیپینڈنسی اس موومنٹ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے کنٹینیوسلی، اس موومنٹ پہ. لائک اس وقت یہ ساری ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ساری کے ساری. اس میں ہم ٹائم میں پیچھے نہیں جا رہے. اس میں آپ کے بہت ایگزامپل دی تھی. ایک ایگزامپل یہ تھا کہ لیٹس سے کہ آپ کے سامنے ایک کافی پڑی ہوئی ہے ایک ڈسک پہ، تو وہ کافی ٹھنڈی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد، رائٹ. وہ جو کافی ہے نا، وہ ڈسک پہ کیسے پڑی ہے؟
کیسے بڑھی ہے, اس کی ایگزسٹنس کو سسٹین کون کر رہا ہے, تو اس کی ایگزسٹنس کو سسٹین کر رہا ہوتا ہے وہ ڈسک. سو ڈسک از ہولڈنگ اپ, سو یہ ڈسک جو ہے اس کی کافی کی ایگزسٹنس کو سسٹین کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ڈسک کی وجہ سے کافی 3 feet ابو دا گراؤنڈ ہے. اب ڈسک کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے, تو اس کو سپورٹ ملتی ہے فلور سے, اور فلور کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے, تو اس کو فاؤنڈیشن سے, فاؤنڈیشن کو ارتھ سے, اور ارتھ کو سب اٹامک پارٹیکل اور ڈفرینٹ اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اور یہ جو کنٹینیو ڈپینڈنسی ہوتی ہے نا, یہ ڈپینڈنسی اسٹریچ نہیں ہو سکتی انفینٹلی لینئر سیریز کی طرح. کیوں نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ڈپینڈنسی جو ہے نا, اس ڈپینڈنسی میں جتنے بھی ممبرز ہیں یہ اپنی کازل پاور کو ڈرائیوڈ کر رہے ہیں پریویس ممبر سے, اور کنٹینیوسلی ڈرائیوڈ کر رہے ہیں. تو اگر کسی میں انٹرنسک پاور نہیں ہے تو یہ پاور کہاں سے آ گئی, تو اس پاور کے پھر ضروری ہے کہ ایک ایسا ممبر موجود ہو جس میں انٹرنسک پاور ہو, جو کہیں سے پاور ڈرائیو نہ کرے اور اس ساری سیریز کو پاور دے کہ یہ سسٹین کرے. اگر کوئی بینگ ایسا نہ ہوتا نا تو یہ سیریز ہوتی ہی نہیں, یہ ایگزسٹنس میں ہی نہ ہوتی. بٹ دا فیکٹ کہ یہ سیریز ایگزسٹ کر رہی ہے نا, یہ بیلنس موجود ہے, تو وہ بینگ بھی موجود ہے. اور اس بینگ کو ہم نے کہا تھا وہ ہے ان ایکچولائزر, جس کو پیور ایکچویلٹی بھی کہتے ہیں, پھر جس کو ان موور بھی کہتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ ایڈورڈ فیسر کس طرح وہاں سے خدا کو ڈرائیو کرتے ہیں, مطلب خدا کے ایٹریبیوٹس کو, جو کلاسیکل ٹریڈیشنل تھیولوجی میں جو خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں نا, اس کو ڈرائیو کرتا ہے وہ اس آرگومنٹ سے, ارسٹوٹیلین آرگومنٹ سے. اس میں کون کون سے ایٹریبیوٹس ہیں, تو اس میں جو پہلا ایٹریبیوٹ ہے نا وہ ہے کہ گاڈ از امیوٹیبل, مین گاڈ کی ناٹ چینج. اب اس کا کیا مطلب ہے, تو واٹ از چینج, اگین چینج از ایکچوائزیشن آف پوٹینشیل, چینج از ایکچوائزیشن آف پوٹینشیل. سو فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک کپ آف ٹی پڑا ہوا ہے, وہ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اٹس این ایکچوائزیشن آف پوٹینشیل. اس کے علاوہ اگر ایک سیڈ ہوتا ہے تو وہ کچھ عرصہ بعد درخت بن جاتا ہے, اٹس این ایکچوائزیشن آف پوٹینشیل. اس کے علاوہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ کچھ ٹائم بعد بڑا ہو جاتا ہے, اٹس این ایکچوائزیشن آف پوٹینشیل. یہ جو سارے ایکچوائزیشن آف پوٹینشیل ہے نا, اگر اس کو آپ کلوزلی دیکھیں تو سب میں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ممبرز ہیں نا, یہ کچھ گین کر رہے which they previously lack, so they are gaining something which they previously lacked. اور ان سب میں ایک پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے, جو ایکچوائز ہو رہا ہے. بٹ پیور ایکچویلٹی جو ہے نا, اس میں تو کوئی پوٹینشیل ہے ہی نہیں, وہ تو پیور ایکچویلٹی ہے. ہی لیک پوٹینسی, اس میں تو کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. جب اس میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے تو وہ چینج کیسے ہوگا, کیونکہ چینج کے لیے جو نیسسری کنڈیشن ہے نا وہ ہے پوٹینسی. کیا آپ کے اندر پوٹینشیل ہو تبھی چینج ہو سکتا ہے نا. چینج کے لیے ضروری ہے کہ پوٹینسی ہو, پوٹینسی پھر ایکچوائز ہو جائے. بٹ تو لائک چینج کے لیے نیسسری, تو اگر اس کو میں آرگومنٹ کی فارم میں آپ کو بتاؤں, چینج کے لیے نیسسری کنڈیشن کیا ہے, پوٹینشیلٹی. جو پیور ایکچویلٹی ہے نا اس میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے, تو پیور ایکچویلٹی جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. سو دیٹس فرسٹ, یہ پہلا ایٹریبیوٹ ہے کہ پیور ایکچویلٹی جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ ایٹریبیوٹ جو ہوگا وہ ہے کہ آؤٹ سائڈ آف ٹائم. جو پیور ایکچویلٹی ہوتی ہے نا وہ ٹائم کے آؤٹ سائڈ ایگزسٹ کرتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیور ایکچویلٹی ٹائم کے آؤٹ سائڈ ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مطلب ٹائم کیا ہے, ٹائم کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہے. تو ماڈرن فزکس میں یا ماڈرن سائنس میں ٹائم کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے, بٹ ارسٹوٹل کی اپنی ڈیفینیشنز تھی. لائک ارسٹوٹل نے ٹائم کو ایک اسپیسیفک وے میں ڈیفائن کیا تھا. ارسٹوٹل کا یہ ماننا تھا نا کہ ٹائم جو ہے نا, ٹائم کا چینج کے ساتھ ایک آرگینک ریلیشن ہے, مینس کہ یہ ڈپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ. کس طرح ڈپینڈنٹ ہے, ارسٹوٹل کہتا تھا کہ ٹائم جو ہے نا وہ بیسکلی چینج کا ہی معیار ہے. لائک جب اگر کوئی چیز چینج نہ ہو نا تو ٹائم اسٹل ہوگا, ٹائم موو ہی نہیں کرے گا. مینس کہ ارسٹوٹل نے کہا کہ لیٹس سے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ایسا یونیورس ہو نا کہ جس یونیورس میں کوئی چینج نہ ہو, کوئی ایونٹ ہی چینج ہی نہ ہو, مطلب وہ یونیورس جو وہ اسٹل ہو, اس میں کوئی چینج نہ ہو, اس میں کوئی چیز گرو نہ کرے, ڈیکے نہ کرے, وہ اسٹل یونیورس ہو. تو کیا اس یونیورس میں بیفور اینڈ آفٹر کا کانسیپٹ ہوگا, کیونکہ بیفور اینڈ آفٹر کے کانسیپٹ کے لیے نیسسری کنڈیشن کیا ہے, ڈفرینس ہو تو بیفور اینڈ آفٹر ہوگا نا. تو بیفور اینڈ آفٹر کے لیے نیسسری کنڈیشن ڈفرینس ہے, اور ڈفرینس کے لیے نیسسری کنڈیشن کیا ہے, چینج ہے. تو چینج تو ہو ہی نہیں رہا, تو چینج جو نہیں ہو رہا تو بیفور اینڈ آفٹر تو میننگ لیس ہو گئے. تو اس کا مطلب کہ ٹائم گزر ہی نہیں رہا. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ 5 گھنٹے گزر گئے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چینج آ گیا. چینج کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 5 گھنٹے گزر گئے. تو ان کے درمیان ایک آرگینک ریلیشن شپ ہے ٹائم اور چینج کے درمیان, ٹھیک ہے.
تو یہ جو بینگ ہوگا یہ پیور ایکچویلٹی اٹ مسٹ ایگزسٹ آؤٹ سائڈ آف ٹائم، کیونکہ جب یہ ٹائم کے ان سائڈ آئے گا تو اس کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹائم کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے، ان کا ریلیشن شپ ہے ٹائم پہ، وہ ٹائم مطلب ٹائم ان کو افیکٹ کرتی ہے ان چیزوں کو، بٹ وہ جو بینگ ہے نا وہ تو امیوٹیبل ہے، تو وہ ٹائم کے اندر نہیں آ سکتا، وہ ٹائم لیس ہوگا۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا ٹائم لیس، تو ہمارا مطلب ہم سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو مطلب جو آتھر کہہ رہا ہے، آتھر یہ کہہ رہا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹائم لیس، تو ٹائم لیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لانگ ٹائم، لائک انفینٹلی لانگ ٹائم، لائک گاڈ ایگزسٹ فار انفینٹلی لانگ ٹائم، نو، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ آؤٹ سائڈ آف ٹائم، ٹھیک ہے، ٹائم کے اندر نہیں، وہ ٹائم سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک سیکنڈ ایٹریبیوٹ ہے جو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گاڈ آؤٹ سائڈ آف ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ گاڈ از لائک امٹیریل، کیونکہ جو مٹیریل ہوتے ہیں نا، جیسے کہ جتنے بھی مٹیریلز ہوتے ہیں اگر آپ اس کو انالائز کریں، جیسے کہ ڈسک ہو گیا یا کپ ہو گیا یا جو بھی چیز ہو گئی، یہ سارے جو مٹیریلز ہوتے ہیں نا ان میں پوٹینشیلٹی ہوتی ہے، ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ایکچویلٹی اور پوٹینشیلٹی دونوں ہوتی ہے، بٹ کچھ ایکچویلٹی ہوتی ہے کچھ پوٹینشیلٹی ہوتی ہے، بٹ دونوں ضرور ہوتی ہے دونوں۔ تو فار ایگزامپل آپ جو ہے نا آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی ایکچویلٹی ہے، اور آپ گرو کر سکتے ہیں، آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں، یہ ساری آپ کی پوٹینشیلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جو پیور ایکچویلٹی ہوتی ہے نا اس میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہوتا۔ مٹیریل جو ہوتے ہیں نا، مٹیریل آبجیکٹس، ان میں دونوں ہوتی ہے، ان میں ایکچویلٹی بھی ہوتی ہے، ان میں پوٹینشیلٹی بھی ہوتی ہے نیسیسرلی، اور جو یہ ہوتا ہے جو مٹیریل ہوتا ہے اس میں پوٹینسی نہیں ہوتی، وہ پیور ایکچویلٹی ہوتی ہے۔ اور اس طرح اگر میں آپ کو اس طرح بھی کہوں، لائک فزیکل آبجیکٹس جو ہوتے ہیں نا، فزیکل آبجیکٹس کا سائز بھی ہوتا ہے، اس کی لوکیشن بھی ہوتی ہے، اس کا شیپ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں نا، جب اگر فزیکل آبجیکٹ ہے اور اس کی لوکیشن ہے تو وہ موو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وچ از اے چینج، بٹ ہی از امیوٹیبل۔ اس طرح اگر ایک آبجیکٹ ہے، فزیکل آبجیکٹ ہے جو کیا لائک اگر اس کا شیپ ہے تو وہ لائک ارینج ہو سکتا ہے ڈفرینٹ فارم میں، تو ایٹس اے چینج ایز ویل، سو بٹ ہی از امیوٹیبل، سو ہی کین ناٹ بی مٹیریل، کیونکہ مٹیریل کا جو تعلق ہے نا وہ ڈائریکٹلی چینج کے ساتھ ہے، اور وہ چینج نہیں ہوتا، تو ہی از امیوٹیبل۔ سو یہ ہمارے پاس ایک نیکسٹ ایٹریبیوٹ جو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ امٹیریل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وننس آف گاڈ پہ، تو وننس آف گاڈ بھی یہاں سے اسٹیبلش کرتے ہیں۔ ہم دو چیزوں میں ڈفرینشیٹ کب کرتے ہیں؟ جب دونوں میں ایک میں ایسا فیچر ہو جو دوسرے میں نہ ہو، تو تب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزوں میں ہم ڈفرینشیٹ تب کرتے ہیں جب دونوں میں ایک چیز کوئی پراپرٹی لیک کرے، کوئی ایٹریبیوٹ لیک کرے جو دوسرے میں ہو، کچھ بھی اس طرح لیک کرے، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ فار دا آرگومنٹ سے کہ ہم کہیں کہ دو پیور ایکچویلٹیز موجود ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ دو پیور ایکچویلٹی جو موجود ہے نا، وہ دونوں پیور ایکچویلٹی اگر ہے تو لیٹ سے آپ کہہ رہے کہ وہ دونوں پیور ایکچویلٹی ہے، تو دونوں میں جو ڈفرینس کیا ہے؟ اب اگر وہ دو ہے تو ان میں کوئی نہ کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے۔ ڈفرینس کا مطلب کہ ایک میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کسی چیز کی کمی ہونی چاہیے جو دوسرے میں ہو، ٹھیک ہے، تبھی تو ڈفرینس ہوگا نا۔ ڈفرینس کی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہو یا چینج ہو، ڈفرینٹ چیز ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ دو پیور ایکچویلٹیز ہے، دو ہے، تو اس کا مطلب کہ ون از لیکنگ سم تھنگ، وچ وڈ مین کہ ون از لائک ایک میں جو پوٹینسی ہے نا، ایک میں انریئلائز پوٹینشیل ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ دوسرا جو ہے نا، پہلا تو پیور ایکچویلٹی ہے، بٹ دوسرا بھی پیور ایکچویلٹی ہے، مگر اس میں ایک انریئلائز پوٹینشیل ہے۔ اگر اس میں انریئلائز پوٹینشیل ہے جو اس سے ڈفرینشیٹ کر رہا ہے نا، ڈفرینشیشن کی کنڈیشن یہ ہے، تو اگر اس میں انریئلائز پوٹینشیل ہے جو اس کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر رہا ہے، تو یہ انریئلائز پوٹینشیل تو پیور ایکچویلٹی میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کانٹرڈکشن ہے۔ تو اس وجہ سے تو دو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے، ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں دو ہی ہوں گے، چلو لوکیشن ڈفرینٹ ہو گئی، تو نہیں، لوکیشن کے جو رولز ہیں آپ یہاں اپلائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لوکیشن جو ہے وہ مٹیریل کے لیے ہوتی ہے، یہ دونوں امٹیریل ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو پرنسپلی ایگزسٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ ایڈورڈ فیسر کے مطابق۔
بھی اس آرگومنٹ کے مطابق کہ دو پرنسپل ایگزسٹ نہیں کر سکتے, ایک ہی ایگزسٹ کرے گا پرنسپلی, اور ایک وہ ہوگا پیور ایکچویلٹی انموو موور. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایٹریبیوٹ اس کا یہ ہے کہ وہ آل پاورفل ہوگا. اب آل پاورفل کیسے ہوگا؟ تو ارسٹوٹل جو ہے نا وہ پاور کو ڈیفائن کرتا ہے. وہ کہتے ہیں پاور کیا ہوتا ہے؟ پاور از دا ایبلٹی ٹو چینج تھنگ. ناؤ واٹ از چینج؟ چینج از ایکچولائزیشن آف پوٹینشیل. اور اگر ہم نے ابھی آرگومنٹ کو مطلب ڈیپلی ان پیک کیا نا, تو آرگومنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ایکچولائزیشن آف پوٹینشیلز ہیں نا دنیا میں, جتنے بھی یہ بلڈنگ بلاکس ہیں نا جو اپنا پوٹینشیل ایکچولائز کر رہے ہیں نا, ان سب کا جو پوٹینشیل ایکچولائزیشن کا جو پاور ہے نا, ان کی جو کازل پاور ہے نا, وہ ڈیرائیوڈ بھی ان ایکچولائزر سے ہو رہی ہے. ان میں کوئی انٹرنسک کازل پاور تو ہے نہیں. تو وہ سارے کے سارے جو ایکچولائزیشن آف پوٹینشیلز ہیں نا دنیا میں, سارے کے سارے جو چینجز ہیں نا, سارے اپنے پاور کو کہاں سے ڈیرائیوڈ کر رہے ہیں؟ وہاں سے ڈیرائیوڈ کر رہے ہیں جو پیور ایکچویلٹی ہے. تو یہ پاور ڈیرائیوڈ ہو رہا ہے پیور ایکچویلٹی سے. تو اگر وہاں سے پاور ڈیرائیوڈ ہو رہا ہے تو مطلب ہی از آل پاورفل, کیونکہ اس کے بغیر تو ریالٹی سسٹین نہیں کر سکتی. ساری ریالٹی ہر ایک موومنٹ میں ڈپینڈنٹ ہے اس پہ. اس کے بغیر یہ سارا بلڈنگ بلاک سسٹین نہیں کر سکتا. تو وچ مینس کہ ہی از آل پاورفل. آل پاورفل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کیونکہ وہ سارا کا سارا جو ساری کی ساری ایگزسٹنس ہے اس سے پاور ڈیرائیو کر رہی ہے, اور اس کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. سو ہی از آل پاورفل, یہ اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ریشنالٹی, کہ ہی از ریشنل, ہی از لائک اس میں انٹلیکٹ ہے. اب یہ اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے؟ تو لائک گاڈ از ریشنل بیکاز اس میں ایک پرنسپل ہے نا جس پروپورشنل کازیلٹی کا پرنسپل, وہ یہ کہتا تھا کہ ایک افیکٹ میں ایک چیز نہیں ہو سکتی اگر وہ کاز میں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب افیکٹ میں ایک چیز نہیں ہو سکتی اگر وہ کاز میں نہ ہو. تو لائک ریشنل creatures like rational human beings cannot ultimately arise from a cause that lack rationality altogether. So like intellect and reason, the first cause, must contain these perfections in a higher and eminent way. اب جو انٹلیکٹ ہے نا, اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ آئی تھنک وہ ابھی بس اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, بٹ ارسٹوٹل جو ہے نا وہ انٹلیکٹ کو اسپیسیفکلی ڈیفائن کرتا ہے. ارسٹوٹل اور جتنے ارسٹوٹیلینز ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ انٹلیکٹ کیا ہوتی ہے. میں آپ کو ویسے تھوڑا سا ٹچ ہی دے دیتا ہوں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو ارسٹوٹل کہتا ہے کہ جو انٹلیکٹ ہوتا ہے نا, انٹلیکٹ از دا ایبلٹی ٹو گراسپ یونیورسل کانسیپٹس. تو یونیورسل کانسیپٹ سے اس کی کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے نا کہ جیسے کہ آپ ڈفرینٹ ہیومن بینگس کو جانتے ہیں, آپ ارسٹوٹل کو جانتے ہیں, آپ پلیٹو کو جانتے ہیں, آپ علی کو جانتے ہیں, آپ بلال کو جانتے ہیں, آپ اس طرح جتنے بھی مطلب ہیومنز ہیں نا کچھ کے نامز جانتے ہیں. بٹ آپ یہ تو مطلب انڈیویجول ہیومن بینگس ہیں نا, اور ایک یونیورسل کانسیپٹ, اور جس کو ہم کہتے ہیں لائک ہیومن. آپ ہیومن کا کانسیپٹ جانتے ہیں ایک فارم میں, یہ ہیومن کا کانسیپٹ آپ کے مائنڈ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ٹرائنگلز ہیں, دنیا میں بلینس ٹرائنگل ہو سکتے ہیں, ریڈ ٹرائنگل, بلو ٹرائنگل, ویری ان سائز, بٹ ٹرائنگل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ایک فارم میں موجود ہے. تو یہ جو ایبلٹی ہے نا کہ آپ یونیورسل کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, پھر آپ اس کو انٹر کنیکٹ بھی کر سکے, اور پھر آپ اس کو یوز بھی کر سکے ایک آرگومنٹ کی فارم میں. اس کو وہ انٹیلیجنس کہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہیومن بینگ جو ہے نا, اور یہ کہ جب ہم کیٹ کو اپنے مائنڈ میں کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں نا ایک فارم میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ کیٹ ایگزسٹ کرنے لگتی ہے, بٹ ہم اس کو کنسیپچولائز کر سکتے ہیں. تو ارسٹوٹل اس کو انٹیلیجنس کہتا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ یہ انٹیلیجنس جو افیکٹ میں موجود ہے نا, یہ دس مسٹ بی ایگزسٹ ان کاز ایز ویل. اور کاز میں جو انٹیلیجنس ہوگی نا وہ پیور انٹیلیجنس ہوگی, مینس کہ وہ تمام جو فارمز ہوں گے نا دنیا میں, جو تمام فارمز ہے اس کا علم اس کے پاس ہوگا, پاسبل فارمز. ٹھیک ہے. اس کا علم اس کے پاس ہوگا. تو یہ ارسٹوٹل کہتا تھا. تو یہی جو پرنسپل آف پروپورشنل کازیلٹی ہے نا, یہاں سے وہ ڈیرائیو کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ افیکٹ میں اگر انٹیلیجنس ہے اور ریشنالٹی ہے, تو ریشنالٹی نان ریشنالٹی سے تو نہیں آ سکتی نا. ریشنالٹی سے ہی آئے گی, نان ریشنالٹی سے نہیں آ سکتی. تو اگر ہیومن بینگ ریشنل ہے اور یہ اس کا افیکٹ ہے, تو جو کاز ہوگا نا وہ بھی ریشنل ہوگا, وہ بھی انٹیلیجنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. سو ہی از آل سو یہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ وہ ریشنل ہے. اب ہم آخری ایٹریبیوٹ پہ آتے ہیں جو کہ ہے آل نوئنگ. ٹھیک ہے. ہی از آل نوئنگ سنس ویدر از این افیکٹ اور ان افیکٹ
is in whether okay whether is in he is all knowing because جو افیکٹ ہے نا, جو افیکٹ ہے وہ اس کے جو پیور ایکچویلٹی ہے نا اس کے مائنڈ میں موجود ہے, وہ اس کے مائنڈ میں موجود ہے. جتنا بھی ایفیکٹ ہے کائنات میں نا, یہ سارا جو ایفیکٹ ہے نا یہ موجود ہے اس کے مائنڈ میں, ٹھیک ہے. تو ہی از آل نوئنگ. دین کیونکہ یونیورس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے دیٹ ایگزسٹ آؤٹ سائڈ آف ہز مائنڈ, کیونکہ ہم نے آلریڈی بتا دیا کہ جو افیکٹ ہوتا ہے نا اس میں ایسی چیز نہیں ہوتی, مطلب جو چیز افیکٹ میں ہوگی وہ کاز میں بھی ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ کاز افیکٹ میں جتنی چیزیں ہیں نا سب کا علم رکھتا ہے. تو یہاں سے وہ یہ ریڈیوس کرتا ہے کہ ہی از آل نوئنگ. تو آئی تھنک اتنا کافی ہے, یہاں تک ہم نے ایرسٹوٹیلین آرگومنٹ کو ڈسکس کر لیا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں ایرسٹوٹیلین آرگومنٹ کو اچھا آرگومنٹ سمجھتا ہوں کہ نہیں, تو اس کے مطلب اچھے پوائنٹس بھی ہیں, بٹ میں بہت اس کے جو فاؤنڈیشنل کانسیپٹس ہیں میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں, اس کو آگے جا کے ہائی لائٹ کروں گا. بٹ پہلے ہم نے آرگومنٹ کو جس طرح آرگومنٹ کو دیا گیا ہے اس طرح مطلب پریزنٹ کرنا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایگری کرتا ہوں. اس سے جو میری